بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی تقسیم بہت واضح اور دو طرح سے ہے۔ ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں، تم میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور کچھ غیر ایمان والے ہیں، تم میں سے کچھ یار ہیں اور کچھ غدار ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی تقسیم بہت واضح ہے، اس لیے جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی محبت ہوتی ہے، اور جو کفر والے ہیں چونکہ اللہ رب العزت کو کفر کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اس لیے کفر اور کفار کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ ہندوستان کے ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، لوگوں میں ان کی نیکی کا چرچا تھا، وفات ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا، یہ ان کے ہاں عید کا دن تہوار ہے کہ جس دن وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگوں کو پھینکا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں کسی کام سے اپنے گھر سے نکلا، ہولی کا دن تھا، منہ کے اندر پان تھا، کھاتا کھاتا چل رہا تھا، مجھے پان کی پیک پھینکنے کی ضرورت پیش آئی، سمجھ نہ آئی کہ کہاں پھینکوں۔ اتنے میں میری نظر گدھے کے اوپر پڑی تو میرے ذہن میں ایک شرارت سوجی، میں نے شرارتاً وہ پیک گدھے کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا کہ اے گدھے، آج ہولی کا دن ہے اور اس دن میں تجھے کسی نے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ بس اس بات پر اللہ رب العزت نے میری پکڑ فرما لی کہ تم نے غیروں کی مشابہت کیوں اختیار کی ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والوں کی مشابہت اختیار کریں، ہم مومنین کی مشابہت اختیار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے محبت ذاتی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے مگر وہ جو متقی ہیں، مگر وہ جو گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، ایمان والے مگر ساری رات عبادت کرنے والے، ایمان والے مگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے عام حکم فرمایا کہ جو بھی میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، میرے محبوب کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، میں ان تمام لوگوں کا دوست ہوں۔
یہ ایمان والوں کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ آپ غور تو کریں کہ آج ہم کسی سے دوستی نہیں لگاتے کہ وہ ہماری حیثیت کا نہیں، وہ ہمارے مقام اور مرتبے کا نہیں، تو ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق کائنات ہے، اس کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ مخلوق ہو پھر بھی میں تمہارا دوست ہوں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس دوستی کی نسبت کو اپنی طرف رکھا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اپنی طرف نسبت کی کہ میں ان کا دوست ہوں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بادشاہ کسی بھنگی کو، بھکاری کو اپنے دربار میں بلائے اور کہے کہ آج کے بعد میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں، وہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ کہے کہ اگر تم میرے دوستوں میں شامل ہو، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں کہ آج کے بعد میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں، اور دوسری کی بات کہ آج کے بعد تم میرے دوستوں میں شامل ہو، الگ الگ باتیں ہیں۔ تو یہ بنگی کو جو بادشاہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے، ہمیں تو وہ نسبت بھی نہیں رب ذوالجلال کے ساتھ، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اگر محبت کریں تو اللہ رب العزت کے ساتھ کریں۔ یہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے یہ دل بنا۔ اس دل کے اندر محبت لازماً ہوگی، یا تو مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہوگی، یا رب رحمان کی نورانی محبت ہوگی۔ یہ دل بنا ہی محبت کے لیے ہے، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ کسی نہ کسی سے ضرور محبت ہوگی، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا کسی انسان سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو جب محبت ہونی ہی ہے، محبت کرنی ہی ہے، تو ہم خالق کائنات سے کیوں نہ محبت کریں۔ ہم اپنی زندگی کی توانائی، اپنی زندگی میں اپنی طاقت، اپنی تمام تر مصروفیات کا جو محور ہو، مرکز ہو، وہ رب ذوالجلال کی ذات کو بنائیں کہ ہماری منزل اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہماری منزل اللہ رب العزت کا قرب ہے، ہماری منزل اللہ رب العزت کا عشق ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ وجوہات کی بنیاد پر دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں اصول ہے کہ لوگ حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی خوبصورت منظر کو دیکھا تو لوگ اپنی گاڑیوں کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ لوگ طلوع شمس اور غروب شمس کے مواقعوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لوگ پھولوں کو دیکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو حسن کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض نوجوان خوبصورت کوئی ٹھپا دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے۔ تو اگر یہی قانون ٹھہرا کہ حسن و جمال محبت کی بنیاد ہے، تو وہ خالق کائنات خود کتنے حسین ہوں گے جنہوں نے حسن کو پیدا فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کریں۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ علماء کرام نے جہاں جنت کا تذکرہ لکھا وہاں پر انہوں نے لکھا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے حور و غلمان کا حسن اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ جنتی ان حور و غلمان کے حسن کو دیکھتے رہیں گے اور اس حسن و جمال میں اتنا محو ہو جائیں گے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے ان کے حسن و جمال کو دیکھتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت کا اہل جنت کے اوپر فضل ہوگا، کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میں رب ذوالجلال اپنا دیدار کرواؤں گا، تو اہل جنت تیاریاں کریں گے جیسے کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا سوٹ پہنتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جنتی اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ آج ہم نے خالق کائنات سے ملاقات کے لیے جانا ہے، ان کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اور اس دیدار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہیں اس دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح اہل جنت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ یاد رکھیں یہ دیدار بے کیف ہوگا، یہ دیدار بے شبہ ہوگا، یہ دیدار بے جہت ہوگا، یہ دیدار بے مثال ہوگا۔ اس دیدار کا کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں۔ اہل جنت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ پھر جس طرح دنیا کے اندر جب انسان چل رہا ہوتا ہے، آندھی آتی ہے، آندھی کے چلنے کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر مٹی کی تہ جم جایا کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار کے موقع پر نور کی ایک آندھی چلے گی اور ان جنتیوں کے چہرے پر اتنا نور بڑھ جائے گا کہ جب یہ اللہ کا دیدار کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اہل جنت میں موجود حور و غلمان ان جنتیوں کو حسن و جمال کو دیکھتے رہیں گے اور 70 سال گزر جائیں گے۔ تو جس ذات کے دیدار سے حسن میں اتنا اضافہ ہو جائے گا وہ ذات خود کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو احسن القصص فرمایا کہ قرآن مجید میں مختلف واقعات اور قصے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ حسن و جمال دیا تھا، اتنا حسن تھا کہ مصر کی خواتین نے جب ان کو دیکھا تو ان کا دیدار کرنے میں اتنا محو ہو گئیں کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جتنے بھی حسین تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، اگر مخلوق اتنی حسین ہو سکتی ہے تو خالق خود کتنے حسین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی یوسف صبیح تھے، میں ملیح ہوں۔ صبیح کہتے ہیں گورے چٹے انسان کو جو انتہائی خوبصورت ہو، رنگ بالکل صاف ہو، گورا ہو، خوبصورت ہو، اور ملیح کہتے ہیں نمکین چہرے کو۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ صبیح کہتے ہیں کہ وہ چہرہ کہ جس کے اوپر جب نظر پڑے تو ٹکے نہ، جیسے انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کی نظر ٹکتی ہی نہیں، تو صبیح کہتے ہیں وہ چہرہ جس کے اوپر نظر پڑے تو ٹکے نہ، صبیح کہتے ہیں وہ، ملیح کہتے ہیں وہ چہرہ کہ جس کے اوپر نظر پڑے تو پھر ہٹے نہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف صبیح تھے، میں ملیح ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی
کہ اے زلیخا مصر کی خواتین، تم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کر لیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا حسن اگر دیا تو کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ اگر اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا تو وہ خود کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر جتنی عبادت اللہ رب العزت کی گئی، جتنا اپنے دردوں کو اللہ کے سامنے بیان کیا گیا، جتنا اپنے غموں کو اللہ کے سامنے کھولا گیا، جتنا اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹکایا گیا، جتنا اللہ رب العزت کے نام پر جانیں نچھاور کی گئیں، کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر مخلوق اللہ رب العزت سے محبت کرتی ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان محبت کرے۔ تو اگر ہم حسن و جمال کو بنیاد بنائیں تو اللہ رب العزت یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ فضل و کمال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی خاص کمال ہے، فضل ہے، تو اس بنیاد پر لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ لوگ کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے نام کے کپڑے اور شرٹس پہن کر گھومتے ہیں، کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کے فین ہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا۔ فقط اپنے علماء سے اور کتابوں میں ان کے فضل و کمال کے واقعات پڑھ لیے، ان فضل و کمال کی بنیاد پر ان سے ایسی محبت ہو گئی کہ انسان کو اپنے والدین سے بھی ویسی محبت نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فضل و کمال بنیاد بنتی ہے کہ اس سے محبت ہو جائے۔ اگر یہی اصول ٹھہرا تو اللہ رب العزت کے فضل و کمال کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر زمین کے اندر جتنے سمندر ہیں وہ سب کے سب سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ رب العزت کی تعریفیں لکھنا شروع کر دی جائیں، یہ سارے کے سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب ذوالجلال کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ اتنے فضل و کمال والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہستی ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنی تعریفیں کی کہ کائنات میں کوئی دوسرا اتنی تعریفیں کر نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، آپ ویسے ہی ہیں جیسے خود اپنے آپ نے تعریف کر لی ہے۔ تو اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعریفوں کا اور فضل و کمال کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ اللہ کے فضل و کمال کو گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گنا جا سکتا۔ اللہ اتنے فضل و کمال والے ہیں۔ پوری انسانیت، پوری کی پوری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، اگر اللہ رب العزت کے محبوب ترین انسان جیسے بھی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پوری انسانیت فرعون جیسی غدار بھی بن جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ اتنے فضل و کمال والی ذات ہے کہ پوری انسانیت ایک لمحے کے لیے بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے
پھر بھی ہماری عبادتیں نیچے رہ جائیں گی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ. وہ ذات اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند اور اس سے بھی بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال کا کیا کہنا، اللہ کی تعریفوں کا کیا کہنا. تو اگر ہم فضل و کمال کو بنیاد بنائیں تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مال و منال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہو گئی تو اس کو چاہنے والے بھی کچھ مل جاتے ہیں، اس کے پاس آنے جانے والے بھی مل جاتے ہیں، اس کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے لوگ تگ و دو شروع کر دیتے ہیں. تو مال و منال کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں. اگر یہی اصول ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے خزانے ہیں. فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں رب ذوالجلال کے پاس ہیں. جب سے یہ کائنات بنی ہے، ایک تو ہے حضرت آدم علیہ السلام، نہیں، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی جو اس دنیا میں موجود تھی. تب سے لے کر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق نعمتیں مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں عطا بھی فرما دیں، تب بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کے باہر نکالا جائے تو سمندر میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے اوپر احسان کیا، لہٰذا اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس سے محبت کروں. اس لیے کہا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوا کرتا ہے. مرشد سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا، اس نے ہمیں شریعت کا راستہ دکھایا. اپنے استاد سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں علم پڑھایا، احسان کر لیا. والدین بھی انسان پر احسان کرتے ہیں، تو احسان کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں. اگر یہی اصول ٹھہرا تو اللہ رب العزت کے کتنے احسان ہیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنی نعمتوں کو نازل کیا ہے کہ تم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان فرما دیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں. انسان کی ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے. اس جسم کے اندر دماغ سے سارے کے سارے میسیجز انسان کے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچتے ہیں، اور وہ دماغ کے میسیجز جن تاروں کے ذریعے پہنچتے ہیں ان کو نرو کہا جاتا ہے. جیسے یہ لائٹ، اس کے اندر بجلی آ رہی ہے تو بجلی کیسے آ رہی ہے؟ وابڈا سے بجلی ان تاروں کے ذریعے ان بلبوں میں آ رہی ہے. اسی طرح ہمارے ہاتھ نے حرکت کرنی ہے، دماغ سے یہ میسج اس ہاتھ کو پہنچانے والی تار کو نرو کہتے ہیں. تو وہ نرو کا جال انسان کی پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے، معلوم نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کام کرنا چھوڑ دے، وہاں تک دماغ کا میسج ہی نہ پہنچے. تو سائنسدانوں نے تحقیق کر لی کہ انسان کے جسم میں کتنی نرو استعمال ہوئی ہیں. تو انہوں نے تحقیق کی ایک انسان کی باڈی میں اگر ان نرو کو نکالا جائے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، انسولیٹڈ ہیں،
انہوں نے کہا کہ ان نرو کو الگ الگ کر کے گرہ باندھ دی جائے تو ان کی لمبائی اتنی بنتی ہے کہ پوری دنیا کے گرد 2 مرتبہ چکر لگایا جا سکتا ہے، اور ان کی تعداد بھی سائنسدانوں نے بتائی کہ انسان کے صرف اور صرف دماغ میں استعمال ہونے والی نرو ان کی تعداد 87 بلین تک پہنچی ہے۔ 87 بلین، ملین بھی نہیں، بلین، کروڑوں اربوں میں چلا گیا معاملہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو دماغ کے اندر ہے نا اتنی نرو، پوری باڈی کے اندر کتنی نرو ہیں، تو انہوں نے ان کی تعداد گنی تو وہ 7 ٹریلین تک پہنچ گئی۔ ایک انسان کی باڈی میں اتنی شٹرنگ ہو گئی، اتنا زیادہ تاروں کا جال اللہ تعالیٰ نے بچھایا، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون سی نرو کس کام میں آتی ہے، وہ سب بالکل صحیح کام کر رہی ہیں۔ یہ کس کا کرم اور احسان ہے؟ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نابینا حافظ صاحب آئے حفظ مکمل کرنے کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ وہ بڑا خوش تھے کہ آج میرا حفظ مکمل ہو گیا تو میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں، ان سے دعا کرواؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے اور خوشی خوشی کہنے لگے کہ حضرت آج میں نے آپ سے بڑی اسپیشل اور خاص دعا کروانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں سمجھا کہ اب پڑھائی مکمل ہو گئی، عمر بھی بڑی ہے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کے لیے دعا کر لی جائے۔ تو وہ نابینا حافظ صاحب سے میں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کی شادی کے لیے دعا کرنی ہے؟ تو جیسے یہ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے غلط فہمی کا شکار ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب میری بات اگر آپ کو بری لگی تو معاف کیجئے گا، بات کیا ہے، دعا کیا کروانی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ آپ دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے، میں تو یہ خاص دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی کی نعمت عطا فرما دیں، میں مرنے سے پہلے ایک نظر تو اس خاتون کو دیکھ لوں جس کو اپنی ماں کہتا ہوں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ ہم اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی زیارت کرتے ہیں، اپنے پیر استاد کی زیارت کرتے ہیں، اپنے محرم رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، ہم مسجد کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی زیارت کرتے ہیں، اللہ والوں کا دیدار کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے احساس بھی کیا کہ یہ احسان کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ شکل و صورت نہ دیتے ہم بدصورت ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت نہ دیتے ہم بھیک مانگنے والے فقیر ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں والدین نہ دیتے ہم یتیم اور مسکین ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے ہم لنگڑے لولے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی جائے۔ لیکن انسان اتنا غافل ہو گیا، اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مست ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو یہ خطاب فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جاتا پھر رہا ہے؟ اس لیے تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ لفظ شدید بتا رہا ہے کہ اس دل میں محبت والدین کی بھی ہوگی،
اس دل میں محبت اساتذہ کی بھی ہوگی، اس دل میں محبت اپنے شیخ کی بھی ہوگی، اس دل میں محبت اپنی بیوی کی بھی ہوگی، اپنی اولاد کی بھی ہوگی، دوست احباب کی بھی ہوگی، لیکن ان تمام محبتوں پر جو غالب محبت ہوگی وہ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ یہ اللہ والوں کے دل میں اللہ کی ایسی شدید محبت ہوتی ہے کہ جب یہ دنیا کی محبتیں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ ان محبتوں پر بھی قدم رکھ کر آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں ہماری منزل تو کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، چراتے ہوئے قریب سے گزرے تھے، ایک شخص نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس شخص نے اللہ رب العزت کی تعریف میں اتنے خوبصورت مسجع منقع الفاظ بیان کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، دل تڑپ اٹھا، اس شخص کے پاس آئے، کہنے لگے اے بھائی آپ نے ابھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اللہ کی محبت میں کچھ الفاظ کہے ہیں، یہ الفاظ دوبارہ دہرا دو۔ وہ کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام میں وہ الفاظ دوبارہ کہہ تو دوں، لیکن آپ ان الفاظ کے دوبارہ کہنے کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا میں اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ اس شخص نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ کلمات ادا کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے اللہ یہ آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کرتا رہے، میں ابراہیم سنتا رہوں۔ پھر دوبارہ عرض کیا کہ اے میرے بھائی انہی الفاظ کو دوبارہ کہہ دیجئے۔ وہ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا میں اپنی بکریوں کا بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس شخص نے وہی الفاظ دوبارہ کہہ دیے، دل تڑپ اٹھا، فرمانے لگے اے میرے بھائی یہ الفاظ دوبارہ کہہ دو۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام اب آپ کے پاس تو بکریاں بھی نہیں ہیں، اب آپ اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ فرمانے لگے میرے بھائی آپ کو یہ بکریاں چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت پڑے گی، میں آپ کے لیے آپ کی بکریاں چرا دوں گا، لیکن میرے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ تو کر دو۔ جب یہ بات کر لی اس شخص نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے فرشتوں جاؤ میرے ابراہیم اور خلیل کے سامنے میرا نام تو لو، پھر دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنا ہر چیز لٹانے کو تیار ہوتے ہیں، تن من دھن اولاد جان ہر چیز وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے لگ جائے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، عیسائی بادشاہ نے ایک مرتبہ 2 تابعین کو گرفتار کر لیا، بڑے جرنیل تھے۔ اس بادشاہ کے جرنیلوں نے کہا کہ یہ اپنی شکل و صورت سے بہادر نظر آتے ہیں، اگر یہ دونوں آپ کے مذہب کو قبول کر لیں تو آپ کی فوج کے بڑے سربراہ بن سکتے ہیں، بڑے جرنیل بن سکتے ہیں، تو آپ ان کو کوشش کریں کہ عیسائیت مذہب کی طرف راغب کر لیں۔ بادشاہ نے بڑے پیار و محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کی، ان کو مال و منال کی پیشکش کر لی، حسن و جمال کی پیشکش کر لی، لیکن وہ دونوں اپنے مذہب دین اسلام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے۔ جب ہر گر آزما لیا بادشاہ نے کہا کہ اب سختی کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا، ان کے سامنے آگ کا ایک الاؤ جلا دیا، اس کے اوپر ایک بڑا سارا کڑا رکھ دیا، اس کے اندر تیل ڈال دیا۔ جب وہ تیل ابلنا شروع ہو گیا تو اس وقت بادشاہ نے کہا ہمارے مذہب کو قبول کر لو، نہیں تو اس کے اندر ڈال کر تمہیں کوئلہ بنا دیا جائے گا، تمہیں بالکل بھون دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، فقضی ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر گزر، ہم دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بادشاہ نے ان دونوں میں سے ایک کو لیا، اس کڑا کے اندر ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد ان کی جان آفرین تک پہنچ گئی۔ دوسرے نے جب یہ دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ شاید یہ ڈر گیا، فوراً نرم انداز میں کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، بس ہمارا مذہب عیسائیت آپ اختیار کر لو، ہماری فوج کے جنرل بن جاؤ۔
وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، میرے آنسوؤں سے کسی غلط فہمی کے شکار مت ہونا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان چلی جائے گی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اللہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ ایک جان ہے، یہ بادشاہ مجھے اس کے اندر ڈالے گا وہ جان ختم ہو جائے گی، اے اللہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں آپ اتنی جانیں مجھے دیتے، میں آپ کے نام پر وہ جانیں بھی قربان کر دیا کرتا۔ تو اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے ایسے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ راستہ بڑا پتھروں والا ہے، راستہ بڑا کانٹے دار ہے، راستہ بڑا پرخطر ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ یہ دیکھو ایک آگ کا دریا ہے اس میں سے تمہیں ڈبکیاں لگا کر مجھ تک آنا ہے، نہیں فرمایا۔ فقط ایک بات فرمائی کہ میرے بندو اپنے نفس پر قدم رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا خود بخود جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مشکل شرط بھی نہیں لگائی۔ کیا آج ہم اللہ کے لیے اس دل کو غیر کی محبت سے خالی نہیں کر سکتے؟ ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلفاء میں شامل ہیں، اور ان کو ایک اجازت حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، برف ملتی ہے برف والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا عشق چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا، ان کی خانقاہ میں وقت گزارنا پڑے گا، تب اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالیں گے۔ یہ خانقاہیں عشق کی دکانیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا کبھی آپ نے عشق کی دکانیں بھی دیکھی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگے، پھر فرمانے لگے حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک شیخ تھے، دوسرا حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ فرمایا یہ عشق کی دکانیں ہیں، یہاں پر لوگ آتے ہیں، اللہ کی محبت کی پڑیاں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں۔ انہی خانقاہوں میں سے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کی محبت کو پایا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک سرکاری نوکری کرنے والے حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر بھی تھے، سرکاری نوکری بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پلٹ دیا، حضرت اقدس حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آ گئے، وقت گزارا، حضرت کے خلفاء میں شامل ہو گئے، اللہ کی ایسی محبت آ گئی کہ حضرت نے اللہ کی محبت میں اشعار لکھنا شروع کر دیے، اور ایک شعر لکھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، کہ اللہ اب کسی کی تمنا دل میں نہیں رہی، اب آپ میرے دل میں آ جائیے، میرے دل میں سما جائیے، میرے دل پر چھا جائیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نوکری سے حضرت کو پنشن مل گئی، نوکری ختم ہو گئی۔ کسی نے ایک دن پوچھا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے، حضرت آج کل دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو حضرت نے شاعری والے انداز میں جواب دیا، فرمانے لگے پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ آج ہم انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ سے محبت کی خالی ہے۔ ہم کہاں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ کبھی کوئی وقت ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں، سر جھکایا ہوا ہو، ندامت ہو کہ اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں،
توبہ کرتے ہیں، ہمارے دن بھی توبہ سے خالی، ہماری راتیں بھی توبہ سے خالی۔ وہ نوجوان جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے نام کی ضربیں لگایا کرتا تھا، اس کے سینے میں اس کا دل کانپ اٹھتا تھا، آج ویسے نوجوان نظر نہیں آتے۔ ساری رات اسکرین کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہانے والے نوجوان کو نہیں پتا کہ یہ کن اکابر کی روحانی اولاد تھی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے ٹوٹا ہوا جس کا ایک تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ وہ اکابرین عمل کرنے والے تھے، ہم عمل کرنے والے بھی نہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہیں؟ اگر ہمیں جوڑنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ذکر کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خانقاہوں میں آئیں تو ہماری ایک ہی طلب ہو کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگ لیں۔ آج اللہ والوں کے پاس آ کر مال و دولت کی دعائیں کروانے والے بہت، کاروبار میں برکت کی دعائیں کروانے والے بہت، گھر بار مانگنے والے بہت، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت کم رہ گئے۔ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو لوگ اللہ سے اللہ کی محبت چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبین بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں قیامت والے دن اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔